اور اس طرح کے آیتیں کوئی بنا کر کے دے، اس طرح کے اسٹیکر کوئی بنا کر کے دے تو نہ تو فری میں لیں نہ دکان سے خریدیں، اس لیے کہ یہ سراسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہ تو اس طرح کی چیزیں لٹکائیں، نہ صحابہ کرام نے اپنے گھر میں اس طرح کی قرآن کی صورتوں کو لٹکایا، اور ایسے ہی نہ ہی تابعین تابعین نے قرآن مجید کی صورتوں کو لٹکایا۔ تو قرآن مجید کی صورتوں کو، آیتوں کو بہت سارے لوگ اس لیے لٹکاتے ہیں اپنے گھروں میں کہ اس سے خیر و برکت ملے گی، اور بعض لوگ ڈیکوریشن کے لیے لٹکاتے ہیں کہ خوبصورت لگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی میری آواز سن رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ عام طور سے ہمارے ملکوں میں اس طرح کا اسٹیکر چلتا ہے، لوگ بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور دکانوں میں اس کو بیچتے ہیں، اور یہ اسٹیکر کیا ہے؟ حقیقت میں ایک تعویذ ہے، اور اس تعویذ کا مقصد ہے کہ لوگ دکان میں لگائیں، گھروں میں لگائیں، آفسوں میں لگائیں، فیکٹری میں لگائیں۔ اور اس اسٹیکر میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی چند صورتیں ہیں اور چند آیتیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان صورتوں کو، ان آیتوں کو اگر دیوار پہ لٹکا دیا جائے تو اس سے خیر و برکت ملے گی اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے دین اسلام میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیمات دیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو گھر میں رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، قرآن مجید کی صورتوں کو دیواروں پہ لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید کو پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور اسی قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ لٹکانے سے دیواروں پر یا گھروں میں صورتوں کو یا قرآن مجید کو رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اے لوگو قرآن مجید پڑھو۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید جو پڑھے گا قیامت کے دن یہ قرآن اس کے حق میں شفاعت کرے گی۔ تو پتہ یہ چلا قرآن مجید کو پڑھنے سے اس کو فائدہ ملے گا آخرت میں، اور یہ قرآن مجید شفاعت کرے گی۔ صرف قرآن مجید کو کوئی گھر میں رکھ لے یا قرآن مجید کی چند صورتوں کو دیواروں پر لٹکا لے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے آیت الکرسی کے بارے میں کہ جو آدمی فرض نماز کی بات پڑھے گا تو اس کی ایک فضیلت ہے، اور ایسے ہی جو آدمی سونے سے پہلے پڑھے گا اس کی ایک فضیلت ہے۔ تو جہاں کہیں بھی پڑھنے کا ثواب بتایا گیا، پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ملک کے پڑھنے کی فضیلت بیان فرمایا، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کو پڑھنے کی فضیلت بیان فرمایا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يدخل الشیطان فی بیت تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کے بارے میں بتلایا ہے، یہ نہیں کہ جس کے گھر میں سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں یا سورہ بقرہ ہے یا جس کے دیوار پہ سورہ بقرہ لٹکا ہوا ہے اس کو فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے۔ تو بالعموم پورے قرآن مجید کو پڑھنے سے فائدہ ہے، اور ایسے ہی وہ صورتیں جن صورتوں کے پڑھنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان کیا ہے، ان صورتوں کو پڑھنے سے فائدہ ہے۔ تو پڑھنے سے فائدہ ہے جہاں کہیں بھی ذکر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور لٹکانے کا یا صرف گھر میں رکھنے کا اس کا کوئی فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو سمجھیں، جو صحیح ہے اس کے مطابق عمل کریں، جو غلط ہے اس کو چھوڑیں، اور اس طرح کے آیتیں کوئی بنا کر کے دے، اس طرح کے اسٹیکر کوئی بنا کر کے دے تو نہ تو فری میں لیں نہ دکان سے خریدیں، اس لیے کہ یہ سراسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہ تو اس طرح کی چیزیں لٹکائیں، نہ صحابہ کرام نے اپنے گھر میں اس طرح کی قرآن کی صورتوں کو لٹکایا، اور ایسے ہی نہ ہی تابعین تابعین نے قرآن مجید کی صورتوں کو لٹکایا۔ تو قرآن مجید کی صورتوں کو، آیتوں کو بہت سارے لوگ اس لیے لٹکاتے ہیں اپنے گھروں میں کہ اس سے خیر و برکت ملے گی، اور بعض لوگ ڈیکوریشن کے لیے لٹکاتے ہیں کہ خوبصورت لگے گا۔ تو قرآن
قرآن مجید کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو یا قرآن مجید کی صورتوں کو گھر میں برکت کے لیے رکھیں یا دیواروں پہ ڈیکوریشن کے لیے لٹکائیں. یہ مقصد ہے ہی نہیں ہرگز قرآن مجید کا. قرآن مجید کا مقصد ہے کہ اس کو ہم پڑھیں تو ثواب ہے، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور قرآن مجید کو پھیلائیں، آگے لوگوں تک پہنچائیں، اس کی تعلیم دیں، قرآن مجید کو چھاپیں، قرآن مجید کو لوگوں میں تقسیم کریں. تو یہ مقصد ہے قرآن مجید کا. یہ نہیں ہے کہ جو آج بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہے عورت ہو یا مرد، چاہے امیر ہو یا غریب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق قرآن مجید کا حق ادا کریں اور قرآن مجید سے فائدہ حاصل کریں. اس طریقے سے نہ فائدہ حاصل کریں جو یہ دھوکے باز، دھوکہ کرنے والے، فراڈ کرنے والے، اس طرح سے دنیا کمانے والے یہ اسٹیکر بناتے ہیں، چند صورتوں کو لکھ کر کے دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا. قطعاً فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے نقصان ہوگا، اور نقصان سب سے بڑا عقیدے کا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں لٹکانے سے فائدہ ہوگا. یہ عقیدے کی خرابی ہے. فائدہ ہوگا جب آپ پڑھیں گے، جب آپ قرآن مجید کے مطابق عمل کریں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.